پاگل خانے بھرے ہیں، جیل خانے بھرے ہیں، اسپتال بھرے ہیں، کورٹ کچہریاں بھری، اللہ ناراض ہیں۔ ہم سندھ میں گئے پانی 700 فٹ پہ نیچے چلا گیا، پانی نہیں ہے۔ کوئٹہ گئے پانی 850 فٹ پہ، پانی نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں حکمرانوں کو ظالم بنا دیتے ہیں، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ پہ، اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، باقی بھاڑ میں جائیں۔ نمبر 3، بارشوں کے وقت بدل دیتے ہیں۔ کراچی کی بارش نے پورے کراچی کو تباہ کر دیا، 10 کروڑ کا نقصان ہوا ایک گھر۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ ہم سے ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک دم عذاب نہیں بھیجتے، اللہ آہستہ آہستہ عذاب بھیجتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم دنیا میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں کرتے رہے، کیوں کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد بڑے عذاب سے بچا رہے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں آج۔ اس لیے دیکھو حضرت عمر ساری رات رو رہے ہیں، یہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اشرا مبشرہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ جنت میں عمر میرا گھر تیرا گھر میرے ساتھ ہے، میں ایک قریشی کا جنت میں گھر دیکھ کے آیا۔ عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ہوتا۔ حضرت عمر ساری رات تہجد میں رو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ان کو خیریت ہے؟ ہمیں رونا ہی نہیں آتا، نہ نماز صحیح ہے، نہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، نہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ سارا دن اللہ نے شیطان کے گھر بازار میں بٹھایا ہوا ہے۔ دیکھو بازار کس کا گھر ہے؟ ہم کہاں زیادہ بیٹھتے ہیں سچ بتاؤ؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ اللہ زیادہ بٹھاتا ہے۔ مسجد میں آج آدمی نظر نہیں آتا، کیا تبلیغ والا کیا غیر تبلیغ والا، اللہ نے مسجد ہم سے چھین لی۔ میرے دوستوں، جب انسان مردہ ہوتا ہے نا، جب دل مردہ انسان مردہ، فرمایا جو ذکر کرتا ہے زندہ، جو ذکر نہیں کرتا مردہ۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا سارا دن دنیا کی باتیں کرتا ہے مردہ۔ مردے کو مسجد میں داخلہ میں باہر رکھو، جنازہ باہر پڑھائیں۔ آج سارا دن ہماری زبان، اللہ معاف کرے، ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، سارا دن موبائل پہ کاروبار کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، سارا دن کاروبار۔ ہاں بھائی، اللہ مت صاحب سفر خلیفہ، اے اللہ میرے سفر میں ساتھی بن جا، میرے گھر میں میرے بغیر میرا خلیفہ بن جا، اللہ میرا خلیفہ بن جا۔ یہ موبائل پہ پھر بھی کام سیٹ کر رہا ہے، اس کو یقین نہیں کہ اللہ میرا خلیفہ بن سکتا ہے، اس کو یقین نہیں میرے بغیر اللہ کام کر سکتا ہے۔ بھائی آپ کا ایس پی صاحب کے بغیر میرا کام نہ بنے، تو ایس پی صاحب بنے میں بڑھوں، ایس پی صاحب تو میری کال کے بغیر اللہ میرا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ نعوذ باللہ تو چھوٹا میں بڑا ہوں، انا ربکم الاعلی، اللہ میں بڑا رہوں، میں اعلیٰ رہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جماعت کو کہہ رہے ہیں، کون سی جماعت ہے؟ میری آپ کی نہیں، ایک عرافی کی جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور مانا نبی ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہی ہے، معجزات کو دیکھ رہی ہے، صحابہ کو دیکھ رہی ہے، اور دعویٰ کر رہی ہے قالت الاعراب آمنا، کہ اللہ کے رسول ہم ایمان والے بن گئے، جو آج مجھے یقین ہے میں ایمان والا بن گیا۔ تو اللہ نے روک کے وہی بھیجی، ان سے کہو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہہ دو ابھی اسلام میں داخلہ ہوا، ابھی ایمان والے نہیں بنے۔ میرے دوستوں، ایمان والے بنے ہوں تو اسلام نظر آنا چاہیے، شادی میں، شکل میں، کپڑوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں۔ آج بھی اسلام کہاں ہے ہمارے پاس؟ میرے پاس کتنے واقعات ہیں کہ لوگوں نے، ہمارے اپنا ایک دوست ہے، ادھر ہیں ایک دوست، وہ برازیل سفر پہ گئے، تو ایک فلسطینی سے ملاقات کرنے گئے، فلسطینی سے بات ہو رہی تھی دین کی، اس کی 3 بیٹیاں اور بیوی آ کے سامنے بیٹھ گئے، کپڑے مختصر۔ اب جناب وہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ بھی سنیں گے، تو انہوں نے کہا بھائی ان کو سائڈ میں کرو، کہا نہیں بھائی عیسائی ہیں، ان سے بات کرو، میں نے ان کو دعوت دی ہے، یہ مسلمان نہیں ہوتے، 20 سال ہو گئی شادی کو۔ انہوں نے بات کی، واپس آ گئے، صبح وہ کیک لے کے آیا کہ اللہ تمہارا آنا مبارک کرے، میری 3 بیٹیاں اور بیوی مسلمان ہو گئی۔ تو کبھی کیا بات ہوئی؟ کہا کوئی بات نہیں، وہ میری بیوی نے کہا کہ جب سے ہم جوان ہوئے، میری بیٹیوں نے کہا جب سے ہم جوان ہوئے ہم نے آج تک ایک ایسا مرد نہیں دیکھا جو ہمیں آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، ہم نے آنکھ کا اسلام دیکھ لیا، ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ آج ہمارا آنکھ کا اسلام پتہ ہے کیا ہے؟ میں بتاؤں آنکھ کا اسلام پاکستان کا، امریکن پولیس نے کہا دنیا میں انٹرنیٹ پہ گندی چیزیں دیکھنے والا پاکستان نمبر 2 ہے، یہ ہمارا آنکھ کا اسلام ہے۔ یہ سروے ہے، سب سے زیادہ انٹرنیٹ کب استعمال ہوتا ہے پتہ ہے دنیا میں؟ رمضان میں پاکستان میں سب سے زیادہ نیٹ کب استعمال ہوتا ہے؟ حج پہ، ٹکا ٹک نیٹ پہ، طواف میں بھی نیٹ۔ میرے دوستوں کہتے ہیں امریکہ نے بند کیا طواف، کوئی مائی کا لال کعبہ بند نہیں کر سکتا، اللہ نے ہمارے لیے ہم پہ کعبہ بند کر دیا۔ کتنے سالوں سے کعبہ چیخ رہا تھا کہ اللہ بے پردہ عورتیں آئیں کیا کروں؟ اللہ نے کہا برداشت کر، میں نے اس کو بنایا ہے، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں۔ کتنی موویاں لڑکیاں بنا لی، سب سے زیادہ بے پردہ عورتیں آپ کو کعبے میں نظر آئیں گی اکٹھی، سب سے زیادہ گانے بجیں گے موبائلوں پہ، ہمارے اکثر اتنی داڑیاں، موبائل ٹڑنگ 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 ٹڑنگ، یہ حرام ہے میرے دوستوں۔ ہمیں ایسا، میرے دوستوں
ایمان نیکی کرنے کو نہیں کہتے، نیکی تو کافر بھی کرتا ہے، اصل ایمان حرام سے بچنا ہے۔ آج نہ میرے دوستوں کان کے حرام سے بچ پا رہے ہیں، نہ زبان کے حرام سے بچ پا رہے ہیں، نہ آنکھ کے حرام سے بچ پا رہے ہیں۔ میرے دوستوں آپ کو کیا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو کیا فرمایا؟ نہیں ان سے کو ابھی صرف اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ایمان والے نہیں بنے، جیسے ڈاکٹر بنا ہوں، نہیں بھائی ابھی تمہارا داخل ہوا ہے کالج میں، ابھی ڈاکٹر نہیں بنے ہو، 8 سال پڑھو۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دل میں گھسا نہیں۔ اس جماعت کو اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والی نہیں، ایک جماعت کو اللہ کہہ رہے ہیں یا الذین آمنوا، اے ایمان والی جماعت، اے ایمان والو، اللہ خطاب کریں یا الذین آمنوا هل ادلکم اللہ تجارہ، کیا تمہیں ایک تجارت بچاؤں، ایک تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب علیم سے بچائیں۔ ایمان والوں سے کہے جو ایمان والے بن گئے ان سے کہہ رہے ہیں ایک تجارت بتاؤں تم عذاب سے بچ جاؤ۔ اس کو تجارت کا ہے، کس کو تجارت کا ہے؟ کیا کرو ایمان والو تمہیں باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ میرے دوستو اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لیتے ہیں۔ میرے دوستو ایمان بنانا یہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں اپنی تجارت بناؤ۔ آپ کیا کام کرتے ہو؟ کپڑے کا کام۔ آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں تیل کا کام۔ آپ کیا کام کرتے ہو؟ گاڑیوں کا کام۔ کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جی ہم یہ دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے اگر عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو اس دل میں ایمان کو ڈالو، اس کو سمجھاؤ، یہ سمجھ نہیں رہا۔ آج ہم مسلمانوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ امریکہ جو ہے حکومت نہیں لے کے آئی ہے، یہ ان کی چال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں تو تل ملک کا منتشا، میں اللہ ہوں جو ملکوں کا مالک ہوں، میں لوگوں کو ملک دیتا ہوں۔ وہ تنزل ملک ممن تشا، میں لوگوں سے حکومت چھینتا ہوں۔ وہ تو عز من تشا، میں عزت دیتا ہوں۔ وہ تو ذل من تشا، میں ذلیل کرتا ہوں۔ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ اے ابن عباس ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہیں، تیرے رب نے جو نفع لکھا اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تیرے رب نے نقصان نہیں لکھا، نہیں پہنچا سکتے۔ میرے دوستو یہ دل مانتا نہیں، یہ دل کہتا ہے امریکہ یہ حکومت لائی ہے، امریکہ نے حکومت سے اتارا ہے، اس میں آرمی کی چال ہے، اس میں پولیس کی چال، یہ سب شرک کے بولے ہیں۔ یہ میرے دوستو لا الہ ہے، اللہ کہے اس کو نکالو اللہ کے علاوہ۔ میں عزت دیتا ہوں، میں ذلت دیتا ہوں، بیوی ذلیل نہیں کرتی، بچے ذلیل نہیں کرتے، اللہ ذلیل کرتا ہے۔ یہ صرف ذریعہ میں ہنساتا ہوں، میں رلاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں جاؤں۔ میرے دوستو اللہ فرمائے ساری کائنات کا خالق میں ہوں۔ اگر تم کچھ طاقت رکھتے ہو تو ایک مکھی بنا کے دکھا دو۔ اگر تم طاقت رکھتے ہو ایک مکھی تمہارے کھانے سے کھانے لے کے اڑی ہے اس کے منہ سے نکال کے دکھا دو۔ فرمایا میں دن کی ساری قیامت تک رات کر دوں، کوئی اس کو دن کر سکتا ہے؟ میں قیامت تک دن کر دوں، کوئی اس کو رات کر سکتا ہے؟ فرمایا جو دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو اس کو کھیتی تم بناتے ہو، اللہ بناتے ہو۔ جو منی کا قطرہ رحم میں ڈالتے ہو اس کو انسان تم بناتے ہو، اللہ بناتے ہو۔ میرے پیارو ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ کی قسم بیماری کا خالق بھی اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تو بیمار ہوتا ہے اللہ تجھے شفا دیتا ہے۔ بیمار بھی اللہ کرتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، مارتا بھی اللہ ہے، بچاتا بھی اللہ ہے۔ جو چوری کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، میرے دوستو جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ نہ اپنی مرضی سے ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے نہ چاہا نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، اللہ نے چاہا ابو جہل کا بیٹا صحابی بن گیا۔ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ دیجئے قل انی لا املکو، کیا ہے قل انی لا املکو لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی جی سے کہہ دیجئے نہ آپ ان کو نقصان پہنچا سکتے نہ آپ ان کو ہدایت کر سکتے۔ نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، نہ آپ ان کو نقصان، آپ کہیے ان سے کہ میں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ میں تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں۔ میرے دوستو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ چھری کاٹتی ہے، جب چاہے چھری سے کاٹنا نکالیں، اللہ چھری کا مالک ہے۔ ابراہیم السلام نہیں ہے، اللہ نے ابراہیم السلام چھری کاٹ چلا رہے، بچے پہ چلنے نہیں دی، اللہ نے چھری سے کاٹنا نکال دیا۔ میرے دوستو یہ بات ہمارے دل کو سمجھانی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے کرو موت سے پہلے، یہ نہیں مان رہی، یہ کہہ رہی نہیں آج امریکہ سارے گیم چلا رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی طرف نظر ہی نہیں جا رہی۔ زلزلہ اللہ لائے، ہم بھی کسی اور سے جا کے مانگتے۔ زلزلہ اللہ لاتا ہے اور لائنیں کہیں اور لگی ہوتی ہیں چیف منسٹر کے گھر میں اور سی ایم کے گھر میں اور پی ایم کے گھر میں کہ ہمیں بچا لیں۔ کیسے بچا لیں؟ اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ نقصان کا مالک، وہ ہدایت کا مالک۔ میرے دوستو اللہ ہر چیز کا مالک۔
پانی پیاس بجھاتا اللہ نے رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب چاہے میں مالک ہوں 24 گھنٹے کا اس کا, جب چاہوں پانی سے پیاس بجھانا نکال دوں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا, جب چاہوں پانی میں سے ڈبونا نکالوں, جب چاہوں آگ میں سے جلانا نکالوں. اس ساری چیزوں کا کنٹرول وہ علی کل شیء قدیر, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کیا فرمایا, وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ. سبحان تعالی عما یشرکون. کہ ساتوں زمین آسمان اللہ کی مٹھی میں لپٹے ہوئے. لوگوں قلوب دو انگلیوں میں ہیں, سارے قلوبوں کو ہدایت دینا. اللہ کہہ رہے میرے کوئی مسئلہ نہیں. انتم اشد خلقا ام السماء بناها. یہ آسمان کی طرف دیکھ, اس کو بنانا مشکل ہے, انسان تو اس کو بنانا مشکل ہے. رفع سمكها فسواها. کیسا اس کو اٹھایا اور اس کو برابر کر دیا. واغطش لیلها واخرج ضحاها. کیسے رات بچھائی, کیسے دن نکالا. میرے دوستو اللہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تیسری چیز, اللہ ساری کائنات کا رب ہے, اس کو پال رہا ہے. یہ آج ہمارے بچوں کو یقین نہیں. ساری کائنات کا پالنے والا صرف ایک اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها. زمین کی جتنی جاندار مخلوق ہے اس تک اس کی روزی پہنچانا صرف اللہ کے ذمہ ہے. ابا جان اپنے آپ کو رب نہ بنا لیا, میں بچے پالتا ہوں, میں تجھے پکڑوں گا قیامت پہ. وہاں تو نے کیا کہا تھا, لست بربکم, کون, کیا میں تیرے رب نہیں؟ قالوا بلا. اور قبر میں پہلا سا, من ربک, تیرا رب کون تھا؟ یا اللہ میں اپنا رب تھا اور میں بچوں کا بھی رب تھا. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے آپ کو رب بنا لیا ہے. میرے دوستو اگر یہ ذمہ داری ہوتی اپنے بچوں کو روزی پہنچانا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پہنچائی, کیوں نہیں پہنچائی بھائی؟ میرے دوستو بزرگوں, بڑے خطرے میں ہم. حضرت عثمان غنی اللہ عنہ بیمار ہیں, اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنا بیمار ہے. حضرت عثمان غنی ابن المؤمنین آئے کہ عبداللہ تو موت کے قریب ہے, تجھے موت آنے والی ہے, تیری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, تیرا کوئی بیٹا نہیں, اگر تو مجھے اجازت دے تیری بیٹیوں کے لیے مال غنیمت سے پیسے لگا دوں. کہا امیر المومنین آپ کا شکریہ, میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی خود. جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فاقہ نہیں حاصل. ہمیں نبی کی بات پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ پہ اور نبی پہ ایمان لاؤ. وہ عورت کا بچہ مر گیا, رو رہی تھی, کہا تجھے بچہ دکھا دوں, جنت میں کھیل رہا ہے. کہا نہیں اللہ کے رسول, مجھے آپ کی بات پہ اس سے زیادہ, اپنی آنکھوں سے زیادہ آپ کی بات پہ یقین ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نام خزیمہ رکھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے بحث چل رہی, تو آپ نے کہا بھائی تیرے یہ جو ہے نا سودا, کسی سودے میں چل رہی تھی, تو ایک صحابی کھڑے تھے خزیمہ, تو وہ غلط بیانی کر رہے تھے. تو اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ کہ تم سچے ہو اے نبی. تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہ ہوں, آپ سچے ہیں. وہ چلا گیا, یہ تو گواہ آ گیا. کہا خزیمہ تو نے تو دیکھا نہیں, تو نے گواہی کیسے دی؟ کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کا معراج کا سفر یقین کر لیا, کیا آپ کی اس بات کا یقین نہ کریں؟ کہا خزیمہ آج سے تیری 2 گواہیاں ہیں, تو 2 گواہوں کے برابر. میرے دوستو آج ہمیں اللہ کی بات کو, نبی کی بات پہ یقین نہیں کہ جو فجر میں جماعت کی نماز پڑھ لے, نماز صحیح ہو, گناہوں سے پاک ہو, گناہ کبیرہ نہ ہو, یہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں, اس بات پہ یقین ہو فجر میں سارے مسجد ہوں. کتنے میرے دوست 50 لاکھ کے گارڈ رکھے ہیں گھر میں, پھر بھی چور گھس رہے. ہمارے محلے میں ریسٹورنٹ میں 10 گارڈ بیٹھے گنز لے کے, 2 بچے ہمارے محلے کے گئے, پلاسٹک کی گن سے سارے گن چھین کے آ گئے. گارڈوں کے ہاتھ سے بے وقوف پر چریا بنا کے آ گئے. مجھے بتا رہے یار 2 آدمیوں نے وہ چریا بنا دی. گارڈ حفاظت اللہ کرتے, کوئی نہیں کر سکتا. ہماری جاننے والے ماں کو لے گئے, 80 کروڑ میں واپس کی, 10 گارڈ 5 کتوں میں سے اٹھا کے لے گئے. جب اللہ چاہے ابو جہل, ابو لہب کا بیٹا, اللہ کے نبی نے کہا تجھے جنگل کا کتا کھا جائے, اس نے پیرا لگا دیا چاروں طرف, لوگ ہی لوگ, اور بیچ میں ایسے اوپر تخت پہ, اور شیر نے چھلانگ ماری اور جا کے پکڑ کے بوٹی اس کی کر دی. جب اللہ چاہے میرے دوستو اس کی بوٹی کرنا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. میرے دوستو اللہ کے نبی کی بات پہ آج یقین نہیں. یہ اسباب میرے دوستو, یہ امتحان ہے, ہم اسی میں پھنس گئے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ جو دنیا کی زینت بنائی ہے تیرے امتحان کے لیے بنائی ہے, تو روزی اس میں سمجھتا ہے یا اللہ کے حکم نبی کے طریقے میں سمجھتا ہے؟ دیکھو میرے پاس لوگ آتے ہیں امریکہ جائیں, کیوں جا رہا ہوں جی مال کمانے. اللہ کے نبی نے کہا ہے تو چاہتا ہے تیرا مال بڑھ جائے, تو چاہتا ہے تیری عمر بڑھ جائے, تو ماں باپ کی خدمت کر اور رشتہ داریاں جوڑ, اللہ تیری زندگی لمبی کر کے تیرا مال بھی بڑھا دے گا. ہمیں کیوں یقین نہیں اس بات کی, کیوں جاتے کفرستان میں؟ کیوں امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ یار یہاں روزی ہے. کیا روزی ہے میرے دوستوں؟ یہ درم, یہ دبئی جا رہے ہیں درم لینے, سارا
20 سالوں میں جاتے. درہم کہتے ہیں درہم, غم کا دروازہ. جاؤ دیکھو دبئی کتنا غمگین ہے, عذاب پہ عذاب, نہ بچی کنٹرول میں, نہ بیوی کنٹرول میں. یہ کوئی زندگی ہے؟ نہ بچہ کنٹرول میں. وہ دینار, دین نہ دین کو آگ لگانے والی کرنسی. اللہ کے نبی نے کہا درہم اور دینار کے پیچھے لگیں گے. آج ہم سب میرے دوستوں اس کے پیچھے لگیں. میرے دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں تم سے روزی کمانا نہیں چاہتا. ما اريد من رزق, ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے. وما اريد ان يطعمون, یہ بھی نہیں چاہتے تم اللہ کو کما کر دو. نعوذ باللہ, اللہ کوئی فقیر ہے. ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. سمندر میں انگلی ڈالو, اللہ کہتے ہیں پانی کم ہو سکتا ہے, میں ساری دنیا کو خزانے دیتا رہوں, میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں کمی. میرے دوستو, اللہ غنی ہے, ہم سب فقیر ہیں. یہ جو ہم نے لائن پکڑی ہے میرے دوستو, یہ غلط لائن ہے. یہ لائن ہمیں اللہ فرماتے ہیں ایمان تقوی کی روزی آسمانوں میں, اور پھر السماء رزقکم وما توعدون, زمین کی روزی تو جانور اور اس سے بدتر لوگوں کے لیے. قرآن کہتا ہے انسان اگر محنت کرے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے, محنت چھوڑ دے, اللہ فرمانے اولئک کالانعام بل مطلب یہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے. گھر کا میرے دوستو بدترین مخلوق کا کتا, صفات والا, اس کے پیسے بڑھیں, 20 لاکھ کا کتا, 25 لاکھ کا کتا. یہ صفات والا کتا گھر میں کھانا کھاتا ہے, اس کا مالک ہوتا ہے, مالک کے بچے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کے لیے گرمی سردی کا کیج ہوتا ہے, کھانا اس کو پلیٹ میں دیا جاتا ہے. ہمارا کتا ڈنڈے پتھر کھاتا ہے, پھر کچرے کا کھانا کھاتا ہے. آج میرے دوست نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. مالک نے ہمیں دنیا میں فالتو نہیں بھیجا ہے. اللہ پہ ایمان لاؤ, اللہ کے نبی پہ ایمان لاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, آپ کی لاڈلی بیٹی, ابھی میں بچے سے اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ فاطمہ جب گئی بھوکی کیا حالت ہوئی ہوگی باپ کی, اور کہا ابا جان آپ کے پاس وہ آئی ہیں بکریاں, مجھے دے دیں. کہا فاطمہ تجھے اپنے پاس سے بکریاں دے دوں یا اپنے رب سے کچھ دلا دوں؟ اپنے سے نہیں جوڑا, یہ بکریاں بھی لے جا چل. میں وہ بھی نہیں, فاطمہ تجھے 5 کلمات دیتا ہوں, یہ یاد کر لے, تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر بیٹی آئی خادم لینے, کہا بیٹی کا خادم دے دوں یا تجھے اللہ سے کچھ دلا دوں؟ کہا اللہ سے دلا دے. بیٹی بھی اللہ والی, پر تسبیح فاطمہ لے کے گئی. پھر داماد آئے حضرت علی, بھائی بھی ہیں داماد بھی ہیں, جب اتنے بڑے آدمی, حسن اور حسین کے باپ بھی ہیں. کہا اللہ کے نبی 5000 بکریاں ہی ہیں. کہا علی تجھے 5000 بکریاں چاہیے, تجھے اللہ سے 5 کلمات دے دوں. 5 کلمات لے کے چلے گئے, بکریاں نہیں لی. آج میرے دوستوں ہم بکریوں میں ہی پڑے. اللہ نے ہمارے حالات کا تعلق اعمال سے رکھا ہے. اعمال ٹھیک, حالات ٹھیک, آنکھ کا دیکھنا ٹھیک کرو. ہم نے تو سارا زندگی بد نظری کی ہے, پیسہ, چیزیں, جائیداد, شہرت, ساری بکواس. آنکھ کو ذرا 40 دن کنٹرول کر کے دیکھو, جو اللہ کے وہ دیکھو, پھر دیکھو حالات کیسے صحیح ہوتے ہیں. یہ جتنے وائرسز بیماریاں ہیں واللہ ان کی سب سے بڑی وجہ بد نظری. جو نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے, جتنے لوگ موت پہ کلمہ چھوڑتے ہیں نا, کتابوں میں لکھا ہے سب سے بڑی وجہ نامحرم عورت کو دیکھنا ہے. اور آج میرے دوستوں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ قرآن میں اے ایمان والے مردوں اپنی نظروں کو نیچی رکھا کرو, عورتوں کو مت دیکھا کرو. اے ایمان والے مردوں, اے ایمان والے عورتوں تم بھی نظریں نیچی رکھو, عورتوں کو بھی منع اور مرد دیکھنا. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت کی عورتیں کون ہوتی ہیں؟ فیہن قاصرات الطرف, یہ نیچی نگاہ والی ہوتی ہیں, مردوں کو نہیں دیکھتی. یہ حور مقصورات الخیام, یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں, باہر نہیں پھرتی. آج اتنے دیندار لوگ اپنی بچیوں کو باہر بھیجتے. میرے دوستوں اللہ کو رازق نہیں مانتے, تبھی تو اللہ نے بیٹیوں کو باہر پہنچا دیا. کتنا ہم سے بڑا, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن ظالموں نے اپنی بیٹی کو چائنا پہنچا دیا اکیلے ہاسٹل میں. بیٹی کیا کر رہی ہے مجھے پتا ہے. کتنی بچیوں سے مل گیا ہوں میں انگلینڈ میں, بیٹیاں وہ آپس میں شادیاں کر رہی, مسلمان بیٹیاں. میرے دوستو اللہ نے عذاب, یہ عذاب آیا ہے, اللہ آہستہ آہستہ لا رہے ہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہے میرے دوستو؟ اس ایمان کو بنانا ہے. حضرت اللہ قرآن فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے, ایک کام کر لے, فتبعنی, میرے نبی کی کاپی کر لے. بس جیسا میرا نبی 24 گھنٹے ہے ایسا بن جائے. جو میرا نبی جیسا بن جائے گا یحببکم اللہ, اللہ اس کو محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, سارے اس کو گناہ معاف کر دے گا. نبی کیا کرتے تھے؟ نبی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا میرے دوستو؟ 2 کام تھے, دن میں مدثر, رات میں مزمل. دن میں کیا ہے, یا ایھا المدثر وربک فکبر, اے نبی اٹھو, آرام کرنے دن میں اٹھو, لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ اور اللہ کی پاکی بیان کرو. یہ میرے دوستوں کا دن کا کام تھا. ان لک فی النہار سبحا طویلا, اے نبی جی دن میں مجمع میں ٹھہریں. واذکر اسم ربک تبتل الیہ تبتیلا, اور جب دن میں تھک جائیں ٹھہر کے, اب رات میں اللہ کی عبادت ٹھہر.
رات میں اللہ کے نبی مزمل تھے، دن میں مسجد۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت بناؤں، یہ کام نہیں کہا، تجارت کا ہے، نوکری نہیں کہا کہ 2.5 گھنٹے دے کے فارغ۔ بھائی آپ لوگ شوہر 2.5 گھنٹے کے 24 گھنٹے کے بتاؤ بھائی؟ اچھا اللہ قرآن میں کہتے ہیں اسے کیا چاہیے، قل ہذہ سبیلی، انہیں کہہ دیجیے ہذہ سبیلی، یہ میرا کام ہے، یہ میرا راستہ، کیا ادعو اللہ، دعوت والا میرا کام ہے۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ انا من تبعنی، یہ میرا بھی اور جو مجھ کو آخری رسول مانتے ہیں ان کا بھی کام ہے۔ اب نبی 24 گھنٹے کا دائی تھا، دنیا سے جا رہا ہے دعوت دیتے جا رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے دعوت دے رہا ہے، اور ہم نے دعوت کو 2.5 گھنٹے رکھا ہے۔ ہمارا کام دعوت ہے میرے دوستو، یہ دنیا میں لگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال 1 منٹ بھی ضرورت بھی نہیں لگے، جہاں ہماری 24 گھنٹے کی سوچ فکر جاری، نماز میں اس کا دھیان، صحابہ کی تجارت میں، جو ان کی تجارت میں میرے دوستو وہ اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ اللہ کی قسم آج ہم نماز میں اللہ کو بھولتے ہیں، وہ تجارت میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ صحابہ دنیا میں لگے آخرت بنانے، آج ہم دین میں لگے دنیا بنانے، جہاں دنیا میں لی 4 مہینے والا غائب، چلے والا غائب، مسجد خالی پہ 2.5 گھنٹے بھی ادھر دے دیے، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے اور وہ چلے گئے، جہاں دنیا ہاتھ لگی مسجد میں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں حاسب الناس ان یترکوا ان یکونوا آمنا وهم لا یفتنون، اے انسان تو ایمان والے تو گمان کرتا ہے تو ایمان لے، اللہ تیرا امتحان نہیں لے گا؟ نہیں میرے دوستو، اللہ امتحان 24 گھنٹے لے گا، اور آج اس امتحان میں فیل کیونکہ آپ کی مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کو جنت میں ڈالوں گا، مشرک کو جنت میں نہیں ڈالوں گا۔ جس کے اندر شرک ہوگا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے، جو آج ہمارے اندر موجود ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، اگر حکومت بدل جائے یہ ہو جائے گا، اللہ تو نہ تو وہیں رہے، یہ حکومت سے ہوگا تو اس سے نہیں ہوگا۔ یہ فرعون اور نمرود کے لوگوں کا یقین کہ اللہ مال زیادہ آ جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ قارون کا یقین کہ اللہ ٹیکنالوجی آ جائے حالات ٹھیک، یہ قوم سمود کا یقین کہ اللہ ہماری زمینداری اچھی ہو جائے حالات ٹھیک، یہ قوم سبا کا یقین۔ یہ دل میرے دوستوں غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ سب سے امید ہے تو اللہ سے نہیں، اور نبی کی زندگی خلاف 24 گھنٹے اس کی نہیں۔ محمد یوسف سے کسی نے پوچھا، ہم بیان میں تھے 7000 آدمی، یوسف بھائی نبی کی شکل کے خاکے بنائے کافروں میں ظالموں، آپ کیا کہتے ہو نئے نئے مسلمان؟ کیونکہ وہ تو 20-30 لوگ تھے، پاکستان میں 90% مسلمان نبی کی شکل کو پسند نہیں کرتے، ان کا کیا کہنا؟ وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو اللہ کو رسول۔ شادی میں نبی کا طریقہ نہیں، ہندوؤں کا طریقہ، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ اللہ بھی تو ایک ہے بھائی، بیٹی ناراض نہ ہو، اللہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں منا لوں گا میں اللہ کو۔ ابلیس نے بھی یہی کہا تھا، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے، بس گناہ کر رہے تھے بعد میں توبہ کر۔ یہ آج مسلمان ایک شادی ہے بس توڑ دوں حکم، ایسی کی تیسی بعد میں توبہ کر لوں۔ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ یوسف صاحب کے بھائیوں نے کہا یوسف کو مار دیتے ہیں، بعد میں توبہ کر کے صالح بن جائیں گے، نیک لوگ بن جائیں گے۔ میرے دوستو آج مسلمان بھی کہا، میرے دوستو اللہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ، سب گناہ معاف کریں گے۔ مشرک کی علامت بتائیے جو آج مسلمان بہت ہے، ان کو کبھی مسجد آباد کرتے نہیں دیکھو، جہاد منافقین کرتے تھے، مشرک سے بھی اوپر قتال کرتے تھے، جان دیتے تھے۔ ایک صحابی ایک آدمی لڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کہا یہ منافق لڑ رہا ہے، اللہ کے رسول یہ تو جان دے رہا ہے، کل نام کے لیے، شہرت کے لیے، مال کے لیے جان دے رہا ہے، منافق ہے، تلوار لگی خودکشی کر لی۔ منافق جہاد کرتے تھے، منافق 5 وقت کی نماز جماعت کی پڑھتے تھے، اور مشرک ہر سال حج کرتے تھے۔ میرے دوستو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما کان للمشرک ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کو کبھی اللہ کا گھر آباد کرتے نہیں تھے۔ آج میرے دوستو اللہ کا گھر خالی پڑا ہے، 2.5 گھنٹے والے بھی غائب، چلے والے بھی غائب، 4 مہینے غائب، کوئی وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا مسجد کو کون آباد رکھے گا؟ اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، بغیر ایمان کے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش دنیا میں مسلمان ہو جاتے۔ مسلمان اللہ نے ابراہیم اسلام کو کہا ہے، وہ کہا ان کی ملت کی اتباع کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں صرف انما کہتے ہیں صرف اور صرف انما، صرف یہ ایمان والے کون؟ انما یعمروا مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان والے تو صرف وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آج میرے دوستوں مسجد کو آباد کرنے والے 1% لوگ نہیں ہیں دنیا میں۔ اس سے تبلیغ کی محنت کی اللہ کے واسطے مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ ہر اس آدمی کو دعا دیتی ہے، اے اللہ جو مجھے آباد کرتا ہے اس کا گھر آباد کر دے، اے اللہ جو مجھے آباد نہیں کرتا اس کا گھر برباد کر دے۔ آج مسلمانوں کے گھروں کے حالات، بیٹی آؤٹ آف کنٹرول، بیٹا آؤٹ آف کنٹرول، بیماریاں، پریشانیاں، لڑائیاں، جنگ و جدل۔ میرے دوستوں مسجد آباد فرمایا تم 3 کام کر لو، 3 کام میں کروں گا، تم 3 کام کر لو، 5 دفعہ مسجد جایا کرو۔ اور غور سے سن لو بھائی، مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے،
اذان کی دعا کیا ہے بھائی؟ اللہم رب ہذہ دعوت التامہ. مؤذن نے پورے دین کی طرف بلایا, نماز کی طرف نہیں بلایا. حی علی الصلاۃ بھی, حی علی الفلاح بھی, آؤ فلاح کی بات سنو. تو میں 3 دفعہ مسجد, 5 دفعہ مسجد جایا کرو, گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو, اور میرے دین کے لیے اللہ کے راستے میں پھرو. تو زندہ رہے گا, تجھے روزی میں دوں گا, تیرے کام مدد میں کروں گا, مرتے ہی بغیر حساب کتاب کے تو جنت. مسجد 24 گھنٹے آباد ہو جائے. میرے دوستوں یہ تبلیغ کرنا ہے. اس کے لیے بتاؤ بھائی, آج سچی توبہ کون کرتا ہے؟ اللہ مجھے دیکھو بھائی, یہ بتاؤ کہ کرکٹر کہاں ہوتا ہے زیادہ؟ گراؤنڈ میں. پکی بات ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 12 گھنٹے ہم گراؤنڈ میں رہتے تھے. پولیس والا کہاں ہوتا ہے زیادہ؟ تھانے میں. اور ڈاکٹر؟ ایمان والے کو زیادہ کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں تو نظر نہیں آ رہے ایمان والے. اسے تو لگا ایمان والے نہیں, اسلام ابھی لائے, ایمان والے نہیں ہیں. تو میں جس کو مسجد میں کثرت سے دیکھو, اس کی ایمان کی گواہی دیتے. سارے میرے دوستوں, ہماری تو 30 سال کی روزی تلاش کی, کچھ بھی روزی نہیں, سب دھوکہ ہے. روزی اللہ نے مسجد میں رکھی, ہم باہر تلاش کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیبی نظام دل دیکھتا ہے, یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اس سے میرے دوستوں, مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا, کسی بستی کے مسلمان کو بے نمازی نہیں چھوڑنا. یہ 2 کام کرنے, پھر اللہ کا نظام دیکھنا اللہ کیسے چلاتا ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے 24 گھنٹے مسجد کو آباد کرنے کی محنت کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے میرے دوستوں, آپ کو پتہ ہے قرآن میں سورہ شورا ہے. سورہ شورا ہے قرآن میں. کون سے پارے میں ہے مفتی صاحب؟ 25ویں پارہ ہے نا, سورہ شورا ہے نا. اللہ کہے مشورہ کرو. ہم لوگ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ نماز پڑھنا کس کا حکم ہے, اور مشورہ کرنا کس کا حکم ہے؟ کتنے بیٹھتے ہیں صبح مشورے میں یا شام میں؟ بتاؤ بھائی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جہنم, یہ پکے کافر ہیں. کون ہے یہ؟ بعض کو لیتے ہیں ایمان لاتے ہیں, بعض کو ایمان, بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی مشورے کا ٹائم نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ بعضوں پہ بس نماز پڑھو بھائی, تبلیغ چھوڑو, دین چھوڑو, بس نمازی بہت ہو. اللہ کہہ رہی ہے پکے کافر ہیں جو بعض چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں, بعض چیزوں کو کفر کرتے ہیں. اللہ کا حکم توڑنا کفر کرنا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے حج کرو جس میں استعداد ہے. کتابوں میں آتا ہے اگر جان مال نہیں ہے پیدل حج کرو, اور جو حج نہ کرے فرض, وَمَنْ كَفَرَ, وہ کفر کرے. میں جو مسجد نہ جائے اذان سن کے, یہ نفاق کیا, اس نے کفر کیا. اللہ کا حکم توڑنا کفر ہے میرے دوستو. فرمایا یہ بعضوں پہ ایمان لاتے ہیں, بعضوں کو کفر کرتے ہیں. یہ پکے کونے کافر ہیں. تو بھائی مشورہ اللہ نے کہا ہے نبی جی آپ بھی مشورہ کیا کریں, آپ بھی مشورہ کیا کریں. صحابہ سے نبی کو حکم مشورہ کا, ہمیں حکم نبی کا اتباع کرنا, اور آج مسلمان مشورے کے لیے تیار نہیں. میرے دوستوں مشورے میں بیٹھے کہ کیسے اسلام زندہ ہو جائے. سارا دن یار میں نے دکان کھولی, دعا کر شیطان کا گھر آباد ہو جائے. کبھی یہ فون کیا بھائی اللہ کا گھر کیسے آباد ہو؟ فکر میں لے آئے, تذکروں میں لے آئے. جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے پھیلتی ہے. ہم نے امریکہ کینیڈا فون کیا کہ بچوں کو وائرس لگا, ان کا بچوں کو وائرس نہیں لگا. ڈاکٹروں کو وہاں کے انگریز ڈاکٹروں کو میں نے کہا کیوں؟ کہتے پتہ. میں کہا بتاؤں, بچے وائرس کا ڈسکشن نہیں کرتے, اللہ نے ان کو وائرس کرائے. جس چیز کا ڈسکشن کرو وہ پھیلے گی. پیپسی کے ایڈ چلاؤ, پیپسی پھیلے گی. کوک ایڈ بند کر دے, کوک ختم, ایڈورٹیزمنٹ. میرے دوستوں مسجد کی صحابہ نے اتنی مسجد کی دعوت دی. ایک صحابی بدھ کے سامنے بیٹھے, بدھ بول پڑا ہمارے زمانے گئے, مسجدوں کے زمانے شروع. تو آج ہم انشاءاللہ توبہ کریں بھائی. یاد دہانی ہمیں بھی کرائی, ہم نے بھی توبہ کر لیا. اللہ آج سے بس معاف کر دے. اب سے ہم شیطان کے نہیں بلکہ رحمان کے گھر کو آباد کریں. اللہ فرماتے تو رحمان کے گھر کو آباد کر. جب تو باہر جائے گا نا, میں تیرے ساتھ فرشتے چلاؤں گا, تیرے کاموں کو منٹوں سیکنڈوں میں لپیٹ کے واپس تجھے مسجد سے. اتنا آسان. قرآن کہہ رہے ہیں ہمیں اولیاء کی کھلایا دنیا, فرشتے کہیں گے ہم تیرے دنیا میں دوستوں سے نظر نہیں آتے. اس کے لیے بتاؤ 24 گھنٹے مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کون کون کتنا وقت دے گا بتاؤ؟ سچا وعدہ ہے کہ جی میں 2 گھنٹے دوں گا, میں 1 گھنٹہ روز. دیکھو روز پریکٹس کرو گے انضمام الحق بنو گے. مہینے میں 3 دن کھیل کے انضمام نہیں بن سکتے, تو پہلے مجھے بھی دکھا دو. روز کھاتے ہو, روز سوتے ہو, روز دکان جاتے ہو, لیکن روز مسجد نہیں جاتے. تو کون نیت کرتا ہے کہ آج سے انشاءاللہ کم از کم اللہ کے گھر پہ 1 گھنٹہ دوں گا تاکہ میرا حصہ بھی ڈل جائے اللہ کے گھر کو آباد کرنے. 1 گھنٹہ کون دے گا؟ مغرب سے عشاء سب نیت کرو انشاءاللہ 1 گھنٹہ روز. کسی بھی موت آ سکے, ٹھیک ہے, تو 1 گھنٹے. کون ہے جو روزانہ 3 گھنٹے دے گا؟ بتاؤ بھائی. 3 گھنٹے اللہ کے گھر ذرا کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کے گھر کو. اب آپ تو بیٹھے ہیں, اللہ کو گھر کے آباد, جو اللہ کو گھر آباد کرے گا وہ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور بتاؤ بھائی کون ہے جو اللہ کے گھر کو 3 گھنٹے روز دے گا؟ اثر سے انشاءاللہ. اثر سے ماشاءاللہ. اور
اللہ قبول کر. اور بھائی روز ماشاءاللہ 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 اور ماشاءاللہ. اور کیا یہ دیکھو اس کی جوانی, کیا بات ہے ماشاءاللہ. جی صحابہ کا 8 گھنٹے مسجد میں دن کا 4 گھنٹے